کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے شامل کر دی ہوتی ہیں وہ ان کو نکال کے پھینکتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے بھئی یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، اصل راستہ یہ ہے۔ اور اس بندے کو مجدد کہا جاتا ہے، اس بندے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور ہر صدی کے اندر ہر 100 سال کے بعد رب کائنات نے مجدد کو بھیجا ہے، اور آ کر مجدد نے دین کی تجدید کی ہے۔ اس کے اندر جو لوگوں نے خرافات، بدعات اور غیر شرعی رسومات کو شامل کر دیا ہوتا ہے، یا عقائد اور نظریات کے اندر کوئی چیزیں ملا دی گئی ہوتی ہیں، وہ مجدد آ کر ان چیزوں کو صاف کرتا ہے اور دین کی وہ تشریح کرتا ہے کہ جس تشریح پر خدا بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے زمانے کے اندر جو ابھی زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے اندر تو جو جس پیر کا مرید ہے وہ اسی کو مجدد کہہ رہا ہے کہ میرا پیر مجدد ہے، میرا پیر مجدد ہے، میرا پیر مجدد ہے۔ آج کا زمانہ تو ایک ایسا عجیب زمانہ آ گیا، لیکن اس صدی سے جو پچھلی صدی گزری ہے، اس صدی کے اندر بالاتفاق جس ہستی کو لوگوں نے مجدد مانا تھا، دنیا اسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور انہی کا اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہم پر کرم کیا۔ اللہ پاک نے اس نعمت کے ذریعے اہل سنت و جماعت کو ایسا نوازا کہ آج الحمدللہ حق اور باطل بالکل دودھ کی طرح سفید صاف ستھرا، اور باطل جو ہے وہ بالکل ایک گندگی کے ڈھیر کی طرح ہمیں الگ نظر آتا ہے۔ اور جو بندہ تھوڑی سی بھی تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے حق بھی نظر آ جاتا ہے اور اسے باطل بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قریب کے زمانے کے اندر یہ جو 100 150 200 سال کے بیچ کے زمانے میں بے شمار فتنے اٹھے۔ کئی فتنے ایسے اٹھے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس طریقے سے حملے کرنے کی کوشش کی کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں تک کہہ دیا کہ نماز میں اگر نبی پاک کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہ بکواسات کر دی کہ استغفر اللہ جیسا علم نبی کو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا علم جانوروں کو بھی ہے۔ ایسے گھٹیا قسم کے جملے بولے، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی زبانیں دراز کر لیں کہ بندوں نے کھڑے ہو کے یہ تک کہنا شروع کر دیا، قادیان کے اندر اٹھنے والا ایک وہ شخص جو دجال بھی تھا، فراڈیا بھی تھا، مکار بھی تھا، جھوٹا بھی تھا، لعین و ملعون بھی تھا، اس نے خود کو نبی تک کہہ دیا۔ اس طریقے سے حملے جب کیے گئے تو جس بندے نے ہر طرف سے جو کفر کے وار ہو رہے تھے، انگریز نے جو پودے کاشت کیے تھے، جس بندے نے ان پر سپرے کر کے ان ساری جڑی بوٹیوں کا ستیہ ناش کر دیا نا، دنیا اسے امام و عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ بھی ہمیں ایسا کر کے دکھا دیا کہ روئے زمین پر ان سے پہلے اس طرح کا ترجمہ نہ کوئی کر سکا تھا، نہ کوئی اس کی نظیر تھی۔ اور بعد میں جس نے بھی ترجمہ کیا انہی سے خیرات لے کے اگر کیا تو وہ کسی حد تک ٹھیک چلا گیا، اور جس نے جہاں پر انہیں چھوڑا وہیں پر وہ غلطی کر گیا۔ اللہ پاک کا کوئی فضل تھا اس بندے پر، اللہ پاک کی کچھ خاص عطا تھی اس بندے پر، اور اللہ پاک نے اس کو ایسا نواز رکھا تھا۔ حرمین شریفین کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، مسجد حرام سے باہر نکل رہے ہیں، خانہ کعبہ مسجد حرام خانہ کعبہ کا طواف کر کے مسجد حرام کے دروازے سے باہر نکل رہے ہیں تو شافعیوں کے پیشوا اس ٹائم کے مفتی اعظم جو تھے، انہوں نے آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس بندے کے ماتھے سے خدا کا نور نظر آتا ہے۔ اس بندے نے ایسا کلیئر کر دیا مسلک کو، مذہب کو،
آج وہ ڈیڑھ چھٹانگ کی تحقیقات لے کر بندے اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں، اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، جنہیں نہ علم کی آئین کا پتہ ہے، نہ جنہیں عالم ہونے کا پتہ، نہ جنہیں معلوم ہونے کا پتہ، نہ جن کے پلے کوئی چیز تھی، نہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، نہ وہ حدیث کو سمجھ سکیں۔ آج وہ خود مفتی بن کے بندے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کی تحقیقات سے ٹکراتے ہیں تو واضح طور پر بندوں کو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ گمراہی کے کسی گہرے گھڑے کے اندر جا کر گرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جس بندے کو مجدد بنا کر بھیجا تھا، جو اس کے دامن کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ وہ صراط مستقیم پر چلتا ہوا حضور کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔